topic we are discussing is related to geopolitics and globalization. As we know, the globalization is the situation in which variety of countries are involved and variety of institutions or companies are involved. All these are playing vital role in terms of establishing a relationship in terms of globalization. So whenever we are talking about globalization, the countries are going to reshape their relationship by using the strategy of globalization, which has multidimensional attitude or aspects. Economy is one of the most important area which is actually explored through the globalization, and whole globalization is based on the economic connections and relationships. Second is the governance, which is important with reference to the overall control of the economies across the world. Just like کہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر رول کرنے کی کوشش کرتی ہیں گلوبلائزیشن کے فینومینا کو یوز کرتے ہوئے، تو اس لیے گورننس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد اف یو آبزرو پاور ہائرارکی ایکچولی ریپرزینٹ دیٹ different kind of countries are trying to capture maximum power. It may be in form of their institutional power, it may be in form of their political power. If we observe this whole diagram, in which you can observe two dimensions are referring economy. Right dimension focus on business economy type situation and left side shows the political economy kind of situation. اگر بزنس اکانومی کی سچویشن کو ہم دیکھیں تو وہ شو کرتی ہے ری پوزیشننگ آف دا اسٹیٹس، کہ ہاؤ اسٹیٹس آر گوئنگ ٹو چینج دیئر پوزیشن وین ایور گلوبلائزیشن از گوئنگ ٹو ایکسپینڈ اکراس دا ورلڈ اور اکراس دا گلوب. سیکنڈ، یورپی یونین ٹائپ آف نیو الائنسز وچ آر گوئنگ ٹو ہیپن، جس میں کنٹریز آر گوئنگ ٹو کنیکٹ ود ایچ ادر. یورپی یونین مانیٹری یونین از دا گڈ ایگزامپل آف دیٹ آؤٹ کم آف دا گلوبلائزیشن. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو گروتھ پوٹینشیل، ایکچولی گلوبلائزیشن ہیلپس کنٹریز ٹو جنریٹ مور گروتھ. اس میں پور اکانومیز جو ہیں وہ بھی اپنے گروتھ پوٹینشیل کو انہینس کر سکتی ہیں. آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تو پہلے سے ہی اپنی پاور کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہیں، اس لیے گلوبلائزیشن کے زیادہ میجر فروٹ جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کے پاس جا رہے ہیں. پاور ہائرارکی اینڈ گورننس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ کنٹرول اوور فیول اینڈ انرجی. واٹر ریسورسز کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، منرلس کو کس طرح کرنا ہے، فائنینشیل مارکیٹ اور انٹرنیٹ. بیکاز آل دیز کمپونیٹس آر انکریزنگ دا پاور آف دا کنٹریز اور اکراس دا ورلڈ. جس کے پاس زیادہ فیول اور انرجی کی ہو گیا کنٹرول وہ زیادہ پاور میں آ جائے گا، جس کے پاس واٹر ریسورسز زیادہ ہوں گے وہ پاور میں آ جائے گا. منرل سورسز دیز آر اسپیسیفائڈ ود ریفرنس ٹو اسپیسیفک کنٹریز. اب جن کنٹریز کے پاس یہ ہیں اگر وہ کنٹریز اپنا ہولڈ نہیں کر سکتی تو پھر دوسری کنٹریز ان منرلس کو کنٹرول کر کے ان کے اوپر رول کر سکتی ہیں. فائنینشیل مارکیٹ اور انٹرنیٹ جو کہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور گرو کر رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے گورننس کو انکریز کرنے کے لیے کسی بھی کنٹری کے لیے. پاور ہائرارکی ایکچولی فوکسڈ آن نیشنل اینڈ ریلیجس کنفلکٹس. جیسے جیسے گلوبلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے یو نو کہ ڈفرنٹ کائنڈ آف کلچرز آر گوئنگ ٹو بی مکس ود ایچ ادر. جب یہ کلچرل وار اسٹارٹ ہو جاتی ہے یا کلچرل ایملگم بننا شروع ہو جاتا ہے تو ان دیٹ سچویشن اٹ از کلیئر کہ یا تو کنفلکٹس آئیں گے اور یا پھر نیو ٹائپ آف کلچر اور نیو ٹائپ آف لائف اسٹائل از گوئنگ ٹو ڈیولپ. تو ایکچولی وہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کنفلکٹس جو ہے ریلیجس بیسس کے اوپر ارائز کر جاتے ہیں. فائنینشیل کرائسس اور جو ہے وہ بہت تیزی سے اسپریڈ کر جاتے ہیں ڈیو ٹو گلوبلائزیشن، اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنا رول بھی بڑھاتی جا رہی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا گلوبل کنٹرول ہو جائے. جو کنٹری زیادہ پاورفل ہے اور کنٹرول کرتی ہے اوور آل اکانومیز کو یا ورلڈ کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو، تو اس میں ہمارا بھی رول ہو اور اس طریقے سے ہم کنٹریز کو انفلوئنس کر سکیں اور اپنے نیگیٹو پرپسز کے لیے یوز کر سکیں. اکنامک کنٹرول از دا وائٹل ون کیونکہ ناؤ دا سچویشن از چینجنگ. اگر ہم اب پولیٹیکل اکانومی کی طرف دیکھیں تو یہاں سے ہمیں وہ اکنامک کنٹرول سمجھ آ جائے گا. دا ہول ورلڈ از بیکمنگ اکنامک بیٹر فیلڈ. اس میں اب کیا ہے کہ ملٹری اسٹرائکس آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ان کمپیرزن ٹو دیٹ
economic sanctions are going to impose, جن کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہی آؤٹ کمز جنریٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ملٹری اسٹرائکس کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں. ملٹری الائنسز آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹیبلش ایز سچ, انسٹیڈ ٹریڈ بلاکس آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش. تو ٹریڈ بلاکس جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو آؤٹ کم دے دیتے ہیں. ٹیریٹری کی بجائے کرنسی وار جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اب وہ ٹیریٹری کے لیے وار نہیں ہو رہی. آرمز کی جگہ ریسورس پرائسز جو ہیں انہوں نے کیپچر کر لی اپنی پوزیشن. اب اگر ہم رول آف کمپٹیشن دیکھیں تو پار اینڈ پروفٹ, جو پار ہے اور پروفٹ, یہ دونوں کے لیے کمپٹیشن سٹف ہوتا جا رہا ہے. انٹیگریشن جو ہے وہ تھوڑی وار فیئر کی طرف جا رہی ہے, بجائے یہ کہ زیادہ کلوژن ہو یا گلوبلائزیشن زیادہ ہو, ریجنلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے. If we observe this whole situation, in this case we can observe all these components are actually changing the rules of the competition and rule of the game. The major situation is that pursuit of power is increasing due to the globalization. Therefore, globalization کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے کانٹیکسٹ کو اور جیو پولیٹیکل سسٹم کو اس کے ساتھ لنک کرنے کے لیے اٹ از ویری مچ امپورٹینٹ کہ ہم اس اسٹرکچر کو, جو پار کا اسٹرکچر ہے, جو ہائرارکی ہے, اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو اس سچویشن میں کچھ کنٹریز جو ہیں وہ یا تو اس اکنامک بیٹل فیلڈ کی وجہ سے بینیفٹس میں جا رہی ہیں, جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر دا بینیفیشریز. آن دا ادر سائڈ کچھ کنٹریز جو ہیں وچ آر دا لوزرز. جو لوزرز ہیں دے آر ایکچولی وانٹ ٹو اسٹیبلش دیئر سوورینٹی, اور وہ اپنے آپ کو انفلوئنس سے بچانا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی پروٹیکٹیو وہ نہیں ہے, امبریلا نہیں ہے, کوئی پروٹیکٹیو وے نہیں ہے. آن دا ادر سائڈ جو بینیفیشریز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنی فیوچر کی پراسپیکٹس اور گروتھ کے لیے اور بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں, جس طرح چائنا ہے, یو ایس ہے, یورپی یونین ہے. سو آل دیز کنٹریز آر گیٹنگ دا بینیفٹ آف دیز گلوبلائزیشن.